جاہل آدمی میں اور پڑھے لکھے آدمی میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ جہالت ایک تاریکی ہے اور علم ایک نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی تربیت کی اور علم کی، تربیت کی، تو یہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان علم حاصل کرتا ہے اور وہ کوئی عالم ہے اور کسی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، کسی بھی دینی ادارے سے پڑھا ہوا ہے، کسی کالج سے پڑھا ہوا ہے، تو پڑھائی انسان کو شعور دیتی ہے، اس کو ادب سکھاتی ہے، احترام سکھاتی ہے۔ کہتے ہیں نا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ جاہل آدمی میں اور پڑھے لکھے آدمی میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے کہ جہالت ایک تاریکی ہے اور علم ایک نور ہے۔ تو جو نور ہے اس سے انسان کا سب سے پہلے تو اس کا دل و دماغ روشن ہونا چاہیے اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی جو میرے سامنے جو شخص ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کو کتنی رسپیکٹ دینی ہے، عزت دینی ہے۔ تو لہذا اگر یہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ بھئی ہم بڑی بڑی جو ہے وہ ڈگریوں سے تربیت حاصل کر لیں گے، تو پھر ضروری یہ ہے کہ بھئی ان اداروں کے اندر بھی تربیت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے جو مدارس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مدارس میں، الحمدللہ اکثر مدارس میں یہ ہوتا ہے، مکاتب میں ہوتا ہے، اور جو اساتذہ ہوتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی کے اساتذہ ہوں، چاہے وہ کالجز کے ہوں، وہ جو اچھے اساتذہ ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک استاد کا مقام جو ہے، علماء نے کہا ہے کہ والد کے مقام سے زیادہ ہے، کیونکہ والد تو انسان کو دنیا میں لانے کا سبب بنتا ہے نا، وہ اس کی معاش کی فکر کرتا ہے، بچے کی رزق کی، اس کا کفیل ہوتا ہے، اور اس کو مطلب اس کی جو ضرورتیں ہیں ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تربیت کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو استاد ہوتا ہے وہ خالصتاً وہ اپنے جو شاگرد ہوتے ہیں ان کی تربیت کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری میں سے ہے کہ وہ ان کو علم عطا کرے، اس لیے اس کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ تو اب اگر اساتذہ اگر اپنی ڈیوٹی انجام دینا شروع کر دیں کہ بھئی اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت بھی کریں، ان کو پڑھائیں، یہ نہیں ہے کہ جی صرف میرے ذمے تو انگلش پڑھانا ہے تو میں انگلش پڑھا کے چلا جاؤں گا، میرے ذمے جو ہے وہ میتھ پڑھانا ہے تو بس میں میتھ بہت اچھی پڑھاتا ہوں اور مجھ سے بہترین کوئی ٹیچر نہیں ہے اور میتھ پڑھا کے چلا گیا، میں جی اردو پڑھاتا ہوں تو میرے ذمے صرف اردو پڑھانا ہے۔ نہیں، وہ تو ہے، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے پڑھاتے پڑھاتے ان کی تربیت بھی کرنی ہے، ان کے اخلاق کی تربیت کرنی ہے، آپ نے ان کی کردار کی تربیت کرنی۔ کردار سازی یہ جو ہے یہ ایک بڑا بنیادی عنصر ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اب دیکھیں نا، اگر بچہ جو ہے اپنے ماموں کے پاس آتا ہے اور ماموں اس کی تربیت کرتے ہیں، اس سے پیار بھی کرتے ہیں، اس کے لاڈ بھی اٹھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو اسپوائل ہی کر دیں، نہیں، آپ اس کے لاڈ بھی اٹھائیں لیکن ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کریں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ خاندان کے دوسرے رشتہ دار ہیں، آپ کے نانا ہے، نانی ہے، دادا ہے، دادی ہیں، آپ کے پھوپھا ہیں، چاچا ہیں، چاچی ہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ یہ جو خاندان کے بزرگ ہوتے تھے ان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ بھئی اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے، یہ نہیں کہ جی یہ میرا بچہ نہیں ہے تو میری ذمہ داری نہیں ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کی بھی تربیت کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے پھر یہ ایک بنیادی جو ہے تربیت گاہ تھی، پورا ایک خاندان ایک تربیت کرتا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ بھئی چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کر رہا ہے اور رشتہ دار ایک دوسرے کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، تو اس کے اندر رسپیکٹ دینا، عزت دینا، احترام اور گفتگو کے اندر شائستگی کا ہونا، گالی گلوچ کا نہ ہونا، غصے کا نہ ہونا، یہ کیا ہوتا تھا بنیادی طور پہ انسان خاندان سے سیکھتا ہے۔ اگر خاندان کے اندر یہ ہو کہ بھئی گالی گلوچ ہے، بدتمیزی ہے، ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں اور تشدد کر رہے ہیں، تو وہ بچہ سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں نارمل ہیں، کیونکہ وہ یہی چیزیں دیکھ کر بڑا ہو رہا ہے، تو وہ بھی پھر کیا کرے گا کہ پھر وہ بھی تشدد کرے گا، وہ بھی بے عزتیاں کرے گا، ڈس رسپیکٹ کرے گا، وہ بھی جو ہے وہ اپنا گالی گلوچ کا استعمال کرے گا، کیونکہ اس کے لیے تو یہ نارملٹی ہے، بھئی میں نے تو دیکھا گھر میں ایسے ہی ہوتا تھا، ہمارے خاندان میں تو ایسے ہی ہوتا تھا۔ تو لہذا اب یہ اس نے جو انسٹیٹیوشن تھا فیملی، وہ فیملی کا جو سسٹم تھا وہ بھی کولیپس کر گیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کا بھی اندر آپ کا حال دیکھ لیں، پھر سیمینارز ہوتے تھے،
پھر جو ہے اسکالرز آتے تھے، وہ لیکچر دیتے تھے، علماء کو بلایا جاتا تھا، علماء جو ہے وہ واعظ کیا کرتے تھے، اور وہ جو ہے اپنے خطبوں کے ذریعے سے، اپنی تقاریر کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرتے تھے، تو وہ بھی اب رواج ختم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر جو علماء ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں، خطباء ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ بچہ بھائی آپ کے پاس آیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے، تو آپ نے اس کو قرآن پڑھانا ہے، ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اس کے اندر اخلاق بھی پیدا کرنے ہیں۔ تو یہ ایک ذمہ داری تھی، وہ بھی بالکل کولیپس ہو گئی ہے۔ اب مسجدوں کے اندر جو ہے خطباء ہیں، ان کے وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے نہیں کر رہے، لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ وہ تربیت کے حوالے سے جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں، جو ہمارے موجودہ دور کے جو پرابلمز ہیں، ان کو وہ ایڈریس نہیں کرتے، اسی لیے لوگ جو ہے وہ سننا بھی نہیں چاہتے، اور لوگ جو ہے وہ ان کی آپ کی بات کے کو ماننا بھی نہیں چاہتے اور سننا بھی نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آپ تو کون سی دنیا کی بات کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ بھی ایک ایشو ہے۔ ریس ہے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف ایک جمعے کا دن رہ گیا ہے، اور جمعے کے دن اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، 1:15 بجے ہمارے ہاں جمعے کی تقریر شروع ہوتی ہے، اور 1:30 بجے نماز کو کھڑا ہونا ہے، جماعت کو کھڑا ہونا ہے۔ اگر 1-2 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو لوگ جو ہے شور کرنا شروع کریں، جی نماز لیٹ ہو گئی۔ 2-3 منٹ بھی اوپر ہو جائے، اب 45 منٹس میں آپ نے پہلے تقریر کرنی ہے، پھر 2 اذانیں ہیں، پہلی اذان ہوگی، پھر نوافل پڑھنے ہیں، پھر آپ نے دوسری اذان دینی ہے، پھر دوسری اذان کے بعد خطبہ ہوگا، اب خطبے کے بعد نماز ہوگی۔ اب دیکھیں یہ کتنی چیزیں ہیں آپ نے یہ 45 منٹس کے اندر پوری کرنی ہے۔ اب اس میں سے 20-25 منٹ تقریر کے ہو گئے، باقی سنتیں پڑھنے کے ہو گئے، اذانوں کے ہو گئے، خطبے کے ہو گئے، پھر نماز کے ہو گئے۔ اب 20-25 منٹ میں بھی جب خطیب تقریر کرنا شروع کرتا ہے تو 90% مسجد خالی ہوتی ہے، 90% مصلی نہیں ہوتے، جو ہے مسجد خالی ہوتی ہے، صرف اور صرف کچھ گنے چنے چند افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور تقریر شروع ہوتی ہے۔ اور جب بالکل اینڈ میں ہوتے ہیں نا، 5 منٹ رہ گئے ہوتے ہیں تقریر ختم ہونے میں، 5 منٹ یا پہلی اذان شروع ہوتی، تقریر ختم ہو جاتی ہے، پہلی اذان شروع ہو رہی ہوتی ہے، تو لوگ بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت مسجد بھرنا شروع ہوتی ہے۔ پھر خطبے کی اذان ہوتی ہے، پھر خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر نماز کھڑی ہوتی ہے، پھر آ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے یہی طرز عمل اختیار کر لیا ہے کہ بھئی جمعہ جو ہے وہ پڑھنا ہی ایسے ہے کہ صرف 5 منٹ کے لیے آنا ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے اور چڑھے جانا ہے، تو اب بتائیں وہ ان کی تربیت کہاں سے ہوگی، دینی تربیت کہاں سے ہوگی؟ تو وہ پھر گھر میں بیٹھیں گے اور یوٹیوب پہ جائیں گے، مختلف چیزیں سنیں گے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ہر قسم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن کا کام ہی کنفیوژن پیدا کرنا ہے، شکوک و شبہات پیدا کرنے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں نا خلط المبحث، یعنی ایسے گفتگو کرو کہ جو خلط ملط ہو جائے، لوگ کنفیوز ہو جائیں۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیسے ہوگا؟ تو یہ ایک ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر مکتب فکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اپنی ڈیوٹیوں کو صحیح طور پہ انجام دے۔ اگر وہ صحیح طور پہ انجام نہیں دیں گے، دیکھیں مدارس، مکاتب یہ اگر صحیح ڈیوٹی انجام نہیں دیں گے، اسی طریقے سے والدین نہیں دیں گے، خاندان نہیں دے گا، پھر ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں نہیں دیں گی، اور پھر اسٹیٹ کا کام کیا ہوتا ہے، پھر ریاست، پھر حکومت، پھر یہ سب چیزیں مل کے، پھر میڈیا، دیکھیں میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو اب تو میڈیا کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا بھی ہے، تو یہ ساروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور تربیت میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ سب سے پہلے میری تربیت ہو، میں اپنی تربیت کروں۔ لیکن اگر میں اپنی تربیت نہیں کر رہا، اگر میری تربیت نہیں ہوئی تو ناظرین پھر یہ جس شخص کی خود کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ کیا کسی کی تربیت کرے گا؟ تو پہلے تو اس کو اپنی تربیت کرنی ہے۔ تو آدمی اپنی تربیت کرے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کرے، اپنے کردار کو ٹھیک کرے۔ اور قرآن کہتا ہے نا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بھلا دیا ہے۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز تو کیا ہے؟ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو بنیادی طور پر ہم سب نے اپنی تربیت کرنی ہے، اپنے آپ کو شریعت پہ چلانا ہے،
اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے، اللہ رب العزت کے جو فرمان ہیں ان پر عمل کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو سب سے پہلے بنیادی طور پر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ دیکھیں جب کیا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا، فرد واحد ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہر فرد اپنی اپنی تربیت میں اگر لگ جائے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں، میں ٹھیک ہو جاؤں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ خاندان ٹھیک ہوگا، پھر خاندان ٹھیک ہوگا، پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، پھر آہستہ آہستہ قوموں کی تربیت ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر بڑا ٹائم لگتا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جی ہر چیز آپ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کروا سکتے، ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں کروا سکتے، آپ قانون کے زور پہ نہیں پابندی کروا سکتے۔ ہاں کچھ ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں، ڈنڈے کی زبان سے مراد یہ ہے قانون کی زبان سمجھتے ہیں، اور جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سزائیں نہ ہوں تو معاملات حل نہیں ہوں گے، جب تک کہ جرمانے نہ ہوں اس وقت تک معاملات حل نہیں ہوتے، وہ کنٹرول میں نہیں آتے۔ لیکن جو اکثریت ہوتی ہے انسان کے اندر، اگر اس کی تربیت ہو جائے تو وہ فطری طور پر اس کے اندر شرافت ہوتی ہے، اس کے اندر دیانتداری ہوتی ہے، اس کے اندر امانت داری ہوتی ہے، وہ قانون کی پابندی کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اچھا شہری بن کے رہنا چاہتا ہے، وہ ایک اچھا فرد بن کے رہنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی جو ہے حالات ٹھیک رہیں۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شر پسند ہوتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں، اور جن کا کام ہی شرارت کرنا ہوتا ہے، جن کا کام ہی جو ہے وہ معاملات کو خراب کرنا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہے کہ بھئی پھر ان کے لیے قانون ہوتا ہے، ان کے لیے حکومت ہوتی ہے، ان کے لیے لا ہوتا ہے، ان کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہوتی ہیں، پولیس ہوتے ہیں، تو یہ پھر ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر وہ جو فرد معاشرے کے لیے ناسور بن جائے، جس کا وجود جو ہے وہ پورے سوسائٹی کے لیے خطرناک ہو، تو پھر اس شخص کو حق نہیں حاصل ہوتا کہ وہ اس سوسائٹی کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر اس کو پکڑ کر کیا کیا جاتا ہے، اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر قید و بند کی صحبتیں اٹھاتے تھے قید، اور ان کو جو ہے وہ جیل میں بھی ڈالا جاتا تھا، اور جب بہت سو کو جلا وطن کر دیا جاتا تھا، اور ان کو کہا تھا بھائی تم اس قابل نہیں ہو، نکلو ادھر سے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے۔